بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا 7واں باب ہے، فصل فی التصدیقات، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ قضیہ حملیہ کے موضوع کے اعتبار سے 3 قسمیں بنتی ہیں جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَةِ مِنْ وُجُودِ الْمَوْضُوعِ إِمَّا مُحَقَّقًا فِي الْخَارِجِيَّةِ أَوْ مُقَدَّرًا فَالْحَقِيقِيَّةُ أَوْ ذِهْنًا فَالذِّهْنِيَّةُ۔ وَلَا بُدَّ فِي الْمُوجِبَةِ أي في صدقها من وجود الموضوع، وذلك لأن الحكم في الموجبة بثبوت شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له أعني الموضوع، فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجودا إما في الخارج إن كان الحكم بثبوت المحصول له هناك، أو في الذهن كذلك. ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها 3 أقسام، لأن الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققا نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج، وإما على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا نحو كل إنسان حيوان، بمعنى أن كل لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان. وهذا الموجود المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة للممتنعات كأفراد لا شيء وشريك الباري، وإما على الموضوع الموجود في الذهن كقولك شريك الباري ممتنع، بمعنى أن كل ما لو وجد في العقل ويفرزه العقل شريك الباري فهو موصوف في الذهن بالامتناع، وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها أفراد ممكنة التحقق في الخارج۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور موجبہ میں موضوع کا وجود ضروری ہے، یا تو خارج میں ثابت شدہ ہوگا یا خارج میں مقدر ہوگا۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ حقیقیہ ہے، یا پھر ذہن کے اندر ہوگا تو یہ ذہنیہ ہے۔ موجبہ میں ضروری ہے یعنی موضوع کا وجود صدق کے اعتبار سے، یہ اس لیے کہ حکم موجبہ میں ایک چیز کے ثابت ہونے کا لگایا جاتا ہے دوسری چیز کے لیے، اور ثبوت شے لشے یہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کی۔ میں مراد لیتا ہوں مثبت لہو سے موضوع کا، سوائے اس کے نہیں یہ حکم صادق آتا ہے جب موضوع محقق ہو، موجود ہو۔ اب یہ جو موجود ہے یہ تو خارج میں پایا جائے گا اگر حکم محصول لہو کے ثابت ہونے کا لگ رہا ہے خارج میں یا ذہن میں۔ اسی طریقے سے پھر قضاء حملیہ جس کا اعتبار کیا گیا ہے موضوع کے وجود کے اعتبار سے، اس کی 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ حکم یا تو ایسے موضوع پر لگے گا جو خارج میں موجود ہے، محقق ہے، بنی بالفعل پایا جاتا ہے، جیسے کہ کل انسان حیوان، مطلب یہ ہے اگر ہر انسان خارج میں موجود ہو تو وہ خارج میں حیوان ہوگا۔ اور یا پھر حکم لگے گا ایسے موضوع پر جو خارج میں موجود ہو، مقدر یعنی جس کا امکان ہو، جس سے کل انسان حیوان، معنی اس کا یہ ہے کہ اگر یہ خارج میں پایا جائے تو وہ انسان ہوگا موضوع، پھر وہ انسان ہونے کی تقدیر پر خارج میں حیوان بھی ہوگا۔ یہ ایسا موجود ہے جو مقدر ہے یعنی ممکن ہے، لہذا اس کا اعتبار کیا گیا افراد ممکنہ میں، نہ کہ افراد ممتنعہ میں۔ جیسے کہ لاشیء کا افراد ہے، اس میں اعتبار نہیں کیا گیا، شریک باری تعالیٰ ہے، اس میں اعتبار نہیں کیا گیا۔ یا پھر حکم لگے گا ایسے موضوع پر جو ذہن میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ تیرا قول شریک الباری ممتنع، معنی اس کا یہ ہے کہ اگر عقل کے اندر چیز یہ والی پائی جائے یا عقل اس کے اندر، اور عقل اس کو فرض کر لے شریک باری تعالیٰ کو، تو وہ ذہن کے اندر ممتنع ہونے کی صفت کے ساتھ موصوف ہوگا، ذہن کے اندر ہی آپ اس کے لیے ممتنع ہونے کا حکم لگا دیں گے۔ اور سوائے اس کے نہیں، یہ جو تیسرا قضیہ ہے ذہنیہ، اس کا اعتبار کیا ہے ایسے موضوعات میں جس کے لیے خارج کے اندر ایسے افراد نہیں پائے جاتے جن کا پائے جانا ممکن ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، ماتن کہہ رہے ہیں کہ قضیہ موجبہ کے اندر موضوع کا پائے جانا ضروری ہے۔ جیسے کہ نا یہ زید قائم، یہ زید موضوع ہے اور قائم یہ محمول ہے، اور یہ قضیہ موجبہ ہے کیونکہ زید کے لیے قیام کا اثبات کیا جا رہا ہے۔ تو قضیہ موجبہ کے اندر موجبہ پایا جائے گا تو تبھی آپ محمول کا اثبات کریں گے۔ لیکن اس کے اوپر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ موجبہ کے لیے موضوع کا پائے جانا ضروری ہے، حالانکہ جس طریقے سے موجبہ کے لیے وجود موضوع ضروری ہے تو اسی طریقے سے سالبہ کے لیے بھی وجود موضوع ضروری ہے۔ ظاہر ہے موضوع پایا جائے گا تو تبھی آپ اسے سلب کریں گے، حکم کی آپ اسے نفی کریں گے۔ اگر موضوع پایا ہی نہیں جاتا ہے تو پھر آپ اسے حکم کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے اشارے لے کر آئے ہیں اے فی صدقہ من وجود الموضوع۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ موضوع کا وجود ضروری ہے، لیکن جو موضوع کا وجود ہے نا، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ موضوع کا وجود ہو بے اعتبار حکم کے، دوسرا یہ ہے کہ موضوع کا وجود ہو بے اعتبار صدق کے۔ بے اعتبار حکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کا تصور پایا جائے، تو ظاہر ہے جب تک موضوع کا تصور نہیں پایا جائے گا اس وقت تک آپ اس کے اوپر محمول کا حمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے جو وجود موضوع ہے یہ موجبہ کے اندر بھی ضروری ہے، یہ سالبہ کے اندر بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے جب تک آپ موضوع کا تصور نہیں کریں گے آپ اس کے اوپر موجبہ اور سالبہ دونوں میں سے کسی ایک کا حمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وجود موضوع دونوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو دوسرا ہے نا وجود موضوع، یہ دوسرا ہے وجود موضوع بے اعتبار صدق کے، بے اعتبار تحقق کے، یعنی جو موجبہ ہے موجبہ کا صدق اور تحقق یہ موضوع کے وجود کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی جب تک موضوع کا وجود نہیں پایا جائے گا
موجبہ کا صدق اور تحقق نہیں ہو سکتا، لیکن سالبہ کی صورت میں ایسی بات نہیں ہے۔ سالبہ کے اندر ایسا ہونا جائز ہے کہ سالبہ کا صدق اور تحقق پایا جائے وجود موضوع کے بغیر بھی، وجود موضوع کے ساتھ بھی سالبہ کا صدق اور تحقق ہو سکتا ہے، لیکن وجود موضوع کے بغیر بھی سالبہ کا صدق اور تحقق ہو سکتا ہے، یعنی اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، الحمار لیس بناطقن، اب یہ دیکھیں لیس بناطقن یہ سالبہ ہے، اب یہاں پہ سالبہ کا صدق اور تحقق وجود موضوع کے ساتھ ہے، حمار پایا تو جا رہا ہے نا، لیکن وہ ناطق نہیں ہے، تو سالبہ کا جو وجود ہے، سالبہ کا جو تحقق ہے یہاں پر وجود موضوع کے ساتھ ہے۔ لیکن دوسری مثال دیکھیں، شریک الباری تعالیٰ لیس بحاکم علینا، شریک باری تعالیٰ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے۔ اب یہ لیس بحاکم علینا یہ وجود سالبہ ہے، یہاں پر وجود سالبہ کا صدق اور تحقق موضوع کے پائے جانے کے اوپر موقوف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ موضوع پایا جائے، شریک باری تعالیٰ پایا جائے، پھر ہم اس کے اوپر حکم لگائیں کہ وہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے، بلکہ اس کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے، شریک باری تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں موضوع کے بغیر بھی سالبہ کا صدق اور تحقق پایا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وجود موضوع اگر آپ بے اعتبار حکم کے دیکھتے ہیں تو پھر موجبہ اور سالبہ دونوں میں ضروری ہے۔ اگر بے اعتبار صدق کے دیکھتے ہیں تو حملیہ کے اندر تو حملیہ کا صدق اور تحقق یہ وجود موضوع اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن سالبہ کا صدق اور تحقق کے لیے وجود موضوع لازم اور ضروری نہیں ہے، کبھی پایا جائے گا اور کبھی نہیں پایا جائے گا۔ ذرا عبارت دیکھیں شرح کی، کہہ رہے ہیں کہ موجبہ میں ضروری ہے، تو یہاں پر کہا نا فی صدقہا، فی صدقہا نکال کر بتا دیا، وہی والا اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ موجبہ کے اندر موضوع پایا جانا ضروری ہے، حالانکہ سالبہ کے اندر بھی تو موضوع پایا جانا ضروری ہے، تو یہ صدقہا نکال کے بتا دیا کہ موضوع کا جو وجود ہے وہ موجبہ کے صدق اور تحقق کے لیے لازم اور ضروری ہے، سالبہ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ کس لیے؟ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ موجبہ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے، یعنی موجبہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت کیا جاتا ہے، محمول کو ثابت کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ موضوع کے لیے۔ تو جو موضوع ہے نا، موضوع کو کیا کہا جائے گا؟ مثبت لہو۔ اب ظاہر ہے مثبت لہو پایا جائے گا تو تبھی آپ اس کے لیے محمول ثابت کریں گے، اگر مثبت لہو پایا ہی نہیں جا رہا ہے، اگر تو خارجی ہے تو خارج میں پایا جانا ضروری ہے، اگر ذہنی ہے تو ذہن میں پایا جانا ضروری ہے، تو جب تک مثبت لہو نہیں پایا جائے گا تو اس کے لیے جس چیز کو آپ ثابت کر رہے ہیں وہ کیسے پائی جا سکتی ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ موجبہ کے اندر ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے، اور ایک چیز کا ثابت ہونا دوسری چیز کے لیے یہ فرع ہے مثبت لہو کے ثبوت کی۔ مثبت لہو سے مراد کیا ہے؟ میری وہ مراد ہے میری موضوع۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکم ہے یعنی جو محمول ہے یہ تبھی صادق آ سکتا ہے جبکہ موضوع محقق ہو، موجود ہو۔ اب یہ جو پایا جائے گا یا تو خارج میں پایا جائے گا یا پھر ذہن میں پایا جائے گا، اگر تو حکم ثابت ہو رہا ہے خارج کے اندر تو پھر یہ کیا ہوگا؟ خارجیہ ہوگا، یا پھر ذہن کے اندر بھی اسی طریقے سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وجود موضوع لازم اور ضروری ہے، کس کے لیے؟ وجود محمول کے لیے۔ حملیہ کے اندر محمول کا اس بات آپ موضوع کے لیے تبھی کر سکتے ہیں کہ جب موضوع کا وجود پایا جائے گا، اور مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہاں سے مراد بے اعتبار صدق ہے، نہ کہ بے اعتبار حکم ہے، کیونکہ بے اعتبار حکم میں سالبہ اور موجبہ دونوں کے اندر وجود موضوع ضروری ہے، لیکن بے اعتبار صدق میں موجبہ کے لیے تو وجود موضوع ضروری ہے، سالبہ کے لیے ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ثم القضایا الحملیہ، قضیہ حملیہ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وجود موضوع یہ لازم اور ضروری ہے، اگر موضوع پایا جائے گا تو تبھی آپ محمول کا اس بات کریں گے موضوع کے لیے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وجود موضوع ہے یہ موضوع کے پائے جانے کے اعتبار سے قضیہ حملے کی کل 3 قسمیں بنے گی۔ پہلی قسم ہے خارجیہ، خارجیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے یہ بالفعل خارج میں پایا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے حقیقیہ، حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے یہ خارج میں پایا تو جاتا ہے لیکن بالفعل نہیں، بالامکان، یعنی اس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوتا ہے۔ باقی تیسری قسم ہے ذہنیہ، وہ میں بعد میں کروں گا، پہلے اس کو دیکھیں۔ بتا رہے ہیں کہ جو قضیہ حملیہ ہے جس کا اعتبار کیا گیا ہے یہ اپنے موضوع کے وجود کے اعتبار سے اس کی کل کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیسے؟ وجہ حصر کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ جو حکم ہے یا تو ایسے موضوع پر لگے گا جو خارج میں موجود ہے، موجود سے مراد کیا ہے؟ بالفعل پایا جاتا ہے، جیسے کلو انسان حیوان۔ اب یہ دیکھیں یہ قضیہ حملیہ ہے جس میں حیوان، اس کا حیوان جو محمول ہے اس کا کلو انسان موضوع کے لیے اس بات کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا انسان جو خارج کے اندر موجود ہے، بالفعل پایا جاتا ہے، وہ خارج کے اندر بالفعل حیوان بھی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ میں محمول کا جو اس بات کیا جائے گا موضوع کے لیے یہ خارج میں موجود ہوگا مقدر، مقدر کا مطلب ہے ممکن، یعنی جس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، یعنی اگر موضوع کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا تو پھر محمول کا موضوع کے لیے اس بات ہو جائے گا، اگر موضوع کا خارج میں پایا جانا ممکن نہیں ہے تو محمول کا موضوع کے لیے اس بات بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کل عنقا طائر، ہر عنقا پرندہ یہ طائر ہے، مطلب یہ کہ ہر عنقا پرندہ اگر خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا تو وہ پرندہ بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہر عنقا پرندہ خارج میں پایا جاتا ہے، بالفعل پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو خارجیہ میں بتایا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یا پھر محمول کا اس بات کیا جائے گا ایسے موضوع کے لیے جس کا خارج میں پایا جانا مقدر، مقدر کا مطلب ممکن ہوگا۔ یہی والی مثال دوبارہ بن سکتی ہے جیسے کہ کل انسان حیوان، مطلب اس کا کیا بنے گا؟ اگر خارج میں وجود پایا جائے موضوع کا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوگا۔
اگر اس کا امکان ہو، تو انسان ہونے کی تقدیر پر خارج میں وہ حیوان بھی ہوگا۔ یہ ایسا موجود ہے جو مقدر ہے، مقدر کا مطلب کیا؟ ممکن ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوهُ فِي الْأَفْرَادِ الْمُمْكِنَةِ، وہی والی بات ہے کہ جو قضیہ حقیقیہ ہے اس میں افراد ممکنہ کے اندر اعتبار کیا گیا ہے اس قضیے کا، یعنی جس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے۔ اور اگر کوئی ایسا چیز ہے جس کا خارج میں پایا جانا ممکن نہیں ہے تو اس کے اندر آپ قضیہ حقیقیہ نہیں لا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز ممتنع ہے جس کا خارج میں اس کے افراد نہیں پائے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ قضیہ حقیقیہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ لاشعی ہے، یہ ایک ایسی کلی ہے جس کے خارج میں افراد نہیں پائے جاتے، کیونکہ خارج میں تو وہی چیز پائی جائے گی نا جس کا کوئی وجود ہوگا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے وہ خارج میں کیسے پائی جائے گی؟ تو اب یہ ممتنع ہے، لہذا اس کے لیے آپ قضیہ حقیقیہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طریقے سے شریک باری تعالیٰ، اب اللہ تعالیٰ کا شریک خارج میں پایا جانا ممکن ہے؟ ناممکن ہے نا، تو خارج میں پائے جانے کا امکان نہیں ہے، لہذا شریک باری تعالیٰ کے لیے بھی آپ قضیہ حقیقیہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قضیہ حقیقیہ ہے اس کا مناطق نے اعتبار کیا افراد ممکنہ میں، نہ کہ افراد ممتنع میں، جیسا کہ لاشعی کے افراد ہیں، یہ اسی طریقے سے شریک باری تعالیٰ ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِمَّا عَلَى الْمَوْضُوعِ الْمَوْجُودِ فِي الذِّهْنِ، دو قسمیں آپ نے پڑھ لی تھی، موضوع کے اعتبار سے خارجیہ پڑھ لی، حقیقیہ پڑھ لی، یہاں سے تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے ذہنیہ۔ ذہنیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کے اندر آئے اور عقل اس کو فرض اور تصور کر لے تو پھر محمول کا اس بات کر دیا جاتا ہے موضوع کے لیے۔ جیسا کہ اس کی مثال لے کر ہیں، شریک الباری ممتنع، اب اللہ تعالیٰ کا شریک خارج کے اندر اس کا امکان یہ تو نہیں ہے، خارج کے اندر پایا جائے یہ تو ممکن نہیں ہے، نہ اس کا وجود ہے نہ اس کا امکان ہے، نہ تو یہ خارجیہ میں آئے گا نہ یہ حقیقیہ میں آئے گا، لیکن ذہنیہ میں آئے گا۔ ذہن کے اندر انسان شریک باری تعالیٰ کا تصور کر لیتا ہے، تو ذہن کے اندر جب انسان شریک باری تعالیٰ کا تصور کرے گا تو پھر اس کے لیے محمول یعنی ممتنع ہونے کا اس بات کر دے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں، یا پھر جو حکم لگے گا ایسے موضوع پر لگے گا جو ذہن میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ تیرا قول شریک الباری ممتنع، مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی چیز عقل کے اندر پائی جائے اور عقل اس کو فرض کر لے، جیسا کہ شریک باری تعالیٰ ہے، تو یہ ذہن کے اندر امتناع کے ساتھ موصوف ہوگی، یعنی عقل کے اندر ہی انسان شریک باری تعالیٰ کے لیے ممتنع ہونے کا حکم لگا دے گا۔ تو فرق کیا ہوگا حقیقیہ اور ذہنیہ کے اندر؟ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حقیقیہ اور ذہنیہ کے اندر فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو حقیقیہ ہے، حقیقیہ میں خارج میں ممکن الافراد تو آ سکتے ہیں، ممتنع الافراد نہیں آ سکتے، لیکن جو ذہنیہ ہے، ذہنیہ کے اندر آپ ممتنع الافراد کا بھی تصور کر سکتے ہیں، ایسے افراد کا آپ تصور کر سکتے ہیں ذہن کے اندر جس کے خارج میں وجود ممتنع ہے، جیسا کہ آپ کو مثال دی ہے شریک باری تعالیٰ، خارج میں تو یہ ممتنع الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے، لیکن عقل کے اندر اس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ امتناع کا حکم بھی لگا سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ھذا انما اعتبروہ، یہ جو تیسری قسم ہے ذہنیہ کی، اس میں مناطق نے اعتبار کیا ایسے موضوعات کے لیے جس کا افراد ممکن التحقق نہیں ہے، خارج میں جس کا تحقق یعنی جس کا جو وجود ہے ممکن نہیں ہے، ایسی جو چیزیں ہیں وہ پھر جو تیسری قسم ہے قضیہ ذہنیہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔